السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے ہی رکھے۔ جی بچوں، آج ہم نے سیکنڈ ٹرم کے تھرڈ لیکچر کا بے پارٹ کرنا ہے۔ جی آج ہم نے پڑھنا ہے سبق نمبر 8، ہجرت و جہاد۔ ہجرت و جہاد یہ دو ٹاپک ہیں، ہجرت اور جہاد، تو یہ اکٹھے دیے ہوئے اس لیسن میں، اس سبق میں۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں ہجرت۔ میں اس کی بک سے ریڈنگ کروں گی اور ساتھ میں اس میں جو بھی مشکل لفظ آئیں گے اس کو ایکسپلین کرتی جاؤں گی۔ ہجرت کے معنی ایک جگہ چھوڑ کر کسی دوسری جگہ منتقل ہو جانا ہے، لیکن اسلام میں ہجرت کا مفہوم یہ ہے کہ کسی ایسی جگہ سے مسلمانوں کا کسی دوسری جگہ منتقل ہو جانا جہاں وہ محکوم اور مظلوم ہوں۔ محکوم یعنی وہ ان پر کوئی کسی اور کی حکومت ہو، اور مظلوم ہو یعنی ان پر ظلم کیا جاتا ہو۔ ٹھیک ہے بچوں؟ اور برسر اقتدار لوگ یعنی جن کی حکومت ہے وہ لوگ انہیں اسلام پر عمل کرنے پر تکلیف دیتے ہوں، لہٰذا ان کو وہاں اسلام پر زندگی گزارنا مشکل ہو۔ تو ایسے حالات میں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس سرزمین کو چھوڑ کر کسی اور جگہ منتقل ہو جائیں۔ البتہ اگر ان کے پاس ہجرت کے وسائل نہ ہوں، یعنی ہجرت کرنے کے لیے اخراجات جو اٹھائے جاتے ہیں سفر میں وہ نہ ہوں، نہ جا سکتے ہوں، یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے ہجرت نہ کر سکتے ہوں، تو اس بات کا امکان ہے، یعنی یہ بات ممکن ہے کہ اللہ انہیں معاف فرما دے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، یہ قرآن پاک کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا فاولئک عسی اللہ ان یعفو عنہم وکان اللہ عفوا غفورا ومن یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعہ ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ وکان اللہ غفورا رحیما۔ سورہ نساء کی یہ آیت نمبر 97 سے 100 تک آیت ہے، یعنی یہ 3 آیات اس میں شامل ہیں، اور نیچے اس کا ترجمہ دیا ہوا ہے، انہی آیات کا یہ نیچے ترجمہ دیا ہوا ہے۔ تو آپ لوگوں کا یہ سورت آیات یاد کرنا تو بہت مشکل ہے، اس لیے یہ ترجمہ یاد کرنا آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ کوشچن کے آنسرز میں بھی یہ آئے گا۔ تو چلیں دیکھیں، پڑھتے ہیں اس کو۔ جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، جب فرشتے ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم ملک میں عاجز و ناتواں تھے، یعنی عاجز تھے، مجبور تھے، ناتواں تھے، کمزور تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کا ملک فراخ نہیں تھا، کشادہ نہیں تھا، مطلب ہے اس کا کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے، یعنی جو اپنے ملک میں مجبور و بے بس ہیں، اور تو فرشتے انہیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ملک بہت کشادہ ہے، کہ اللہ کی دنیا بہت کشادہ ہے، تم اس میں کہیں بھی ہجرت کر جاتے۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ ہاں، جو مرد اور عورتیں اور بچے بے بس ہیں کہ نہ تو کوئی چارہ کر سکتے ہیں، یعنی جو بچے، عورتیں، مرد بے بس ہیں کہ کوئی چارہ یعنی کوئی ہیلا وسیلہ نہیں کر سکتے، اور نہ رستہ جانتے ہیں، قریب ہے کہ اللہ ایسوں کو معاف کر دے، اور اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اور جو شخص اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ جائے وہ زمین میں بہت سی جگہ اور کشائش پائے گا،
یعنی جو اللہ کی راہ میں ہجرت کر جاتا ہے، گھر بار چھوڑ جاتا ہے، وہ زمین میں پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جگہ بنا دیتا ہے اور اس کو کشادگی عطا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کر کے گھر سے نکل جائے، پھر اس کو موت آ پکڑے، تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہو چکا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب جو اللہ اور رسول کی خاطر یعنی دین اسلام کی پیروی اور اس کی تبلیغ کے لیے ہجرت کرتا ہے، گھر سے نکل پڑتا ہے، نیت کی گھر سے نکل پڑا، لیکن پھر راستے میں اس کو موت آ گئی، تو اس کو اس ہجرت کا ثواب مل جائے گا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ اس کو ہجرت کا ثواب ضرور دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہے، اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ ہجرت کے نتیجے میں ایک مسلمان کو دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی، جیسا کہ ایک دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ والآجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون۔ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 41 اور 42 ہے، 2 آیات ہیں۔ اس میں کیا کہا گیا ہے؟ یعنی جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد اللہ کے لیے وطن چھوڑا، ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے، کاش وہ اسے جانتے، یعنی وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح ہجرت کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی حقدار بھی قرار پاتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 110 ہے، جس میں فرمایا گیا یعنی اب یعنی بے شک نہ لکھیں، یہ تو ویسے بتایا گیا ہے، ترجمہ ہے اس کا یہ۔ پھر جن لوگوں نے بلائیں اٹھانے کے بعد، بلائیں یعنی مصیبتیں تکالیف اٹھانے کے بعد ترک وطن کیا یعنی وطن چھوڑ دیا، پھر جہاد کیا اور ثابت قدم رہے، بے شک تمہارا پروردگار آزمائشوں کے بعد بخشنے والا اور ان پر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرنے والوں کے لیے مغفرت، جنت اور بہترین اجر کا انعام رکھا ہے۔ اس کو انڈر لائن کریں، یہ ایک کوشچن پوچھا بھی جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرنے والوں کے لیے کیا انعام رکھا ہے، تو کیا انعام ہے؟ مغفرت، جنت اور بہترین اجر کا انعام، اور انہیں یقین دلایا ہے کہ انہیں بخش دیا جائے گا اور ان کے اعمال ضائع نہیں ہوں گے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 ہے فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا ادخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب۔ جی سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر 195 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، ترجمہ دیکھیں تو ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو مرد ہو یا عورت ضائع نہیں کرتا، تم ایک دوسرے کی جنس ہو، تو جو لوگ میرے لیے وطن چھوڑ گئے، ہجرت کر گئے اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور لڑے اور قتل کیے گئے، میں ان کے گناہ دور کر دوں گا اور ان کو بہشتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ اللہ کے ہاں سے بدلہ ہے اور اللہ کے ہاں اچھا بدلہ ہے۔ اس لیے بجا طور پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جب تک جہاد فرض نہیں ہوا تھا اس وقت تک سب سے بڑا عمل یہی ہجرت کا عمل تھا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہجرت اللہ کی راہ میں اور اللہ کے دین پر قائم رہنے اور اس کی دعوت و ارشاد کے لیے ہو۔ جی بچوں، یہ ہجرت کا ٹاپک دیکھ لیا آپ نے، کتنے فرمودات یعنی اللہ تعالیٰ کے ارشادات اس میں شامل کیے گئے ہیں۔ اب اس کے مطابق سوال کو ارینج کریں گے، لیکن اب پہلے اس کا دوسرا ٹاپک جو اس سبق میں دیا گیا ہے، جہاد۔
جہاد کے معنی محنت اور کوشش کے ہیں۔ اسلام میں اس کا مفہوم ہے کہ حق کی سربلندی، اس کی اشاعت اور حفاظت کے لیے ہر قسم کی کوشش، قربانی اور ایثار کرنا، اپنی تمام مالی، جسمانی اور دماغی قوتوں کو اللہ کی راہ میں صرف کرنا، یہاں تک کہ اس کے لیے اپنے اہل و عیال، اور اپنے اعزاء و اقارب، بچوں اعزاء و اقارب کہتے ہیں یعنی آپ کے عزیز اور رشتہ دار جو آپ کے قریب رہنے والے ہیں، تو اس کا مطلب بھی رشتہ داری ہیں، خاندان اور قوم کی جانیں تک قربان کر دینا، حق کے دشمنوں کی کوششوں کو ناکام بنانا اور ان کی تدبیروں کو اکارت کر دینا یعنی ضائع کر دینا، ان کے حملوں کو روکنا، نیز اس کے لیے میدان جنگ میں آ کر ان سے لڑنا پڑے تو اس سے بھی دریغ نہ کرنا۔ اس لیے جہاد کو اسلام میں بہت بڑی عبادت قرار دیا گیا ہے۔ جہاد ایک منظم کوشش کا نام ہے اور اسلام میں اس کے واضح اصول و ضوابط ہیں، بغیر کسی نظم اور امیر، نظم ہوتا ہے یعنی کسی ضابطے کے بغیر، کسی اصول اور کسی قانون یعنی کسی ضابطے کے بغیر، اور امیر یعنی جو آپ کی رہنمائی کر رہا ہے، جو آپ کا سردار ہے۔ امیر کے کوئی شخص یا گروہ اپنی مرضی سے مسلح جہاد، مسلح یعنی اسلحے کے ساتھ جدوجہد شروع کر دے تو اسے جہاد قرار نہیں دیا جا سکتا۔ جہاد کے لیے ضروری ہے کہ ایک اسلامی ریاست کی طرف سے باقاعدہ اس کا حکم دیا گیا ہو۔ علماء و مجتہدین کہتے ہیں اجتہاد کرنے والے، اور اجتہاد کرنا بچوں کیا ہوتا ہے؟ علماء تو ہوتے ہیں نا جو عالم ہیں، جو جانتے ہیں، سارا دین کا علم انہیں معلوم ہے۔ مجتہدین یعنی وہ علماء جو کہ اگر کوئی نیا مسئلہ کسی کے سامنے درپیش ہو، یعنی امت کے سامنے کوئی ایسا مسئلہ جو جدید دور کا ہے اور جس کا حل نہ ہمیں قرآن سے ملتا ہے نہ حدیث سے ملتا ہے، تو اس کا کیا حل ہوگا، اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے، تو اس علماء بیٹھ کر جو اس کے بارے میں اجتہاد کرتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے مجتہدین، جہاد نہیں اجتہاد، ٹھیک ہے بچوں۔ علماء اور مجتہدین کے اداروں نے حالات و اسباب کا بے لاگ جائزہ لے کر اس کے امکان یعنی اس کے ممکن ہونے اور ضرورت یعنی اس کی ضرورت ہے کا فیصلہ دیا ہو، یعنی جہاد ممکن ہے اور اس کی ضرورت ہے، انہوں نے فیصلہ کر لیا ہو اور فیصلہ دیا ہو تو پھر یہ جہاد کیا جاتا ہے، اور اس کا مقصد مظلوم مسلمانوں کی امداد کرنا، اشاعت اسلام کے راستے کی رکاوٹوں اور فتنوں کو دور کرنا اور رضائے الہی کا حصول ہو۔ جہاد کا مفہوم بہت واضح ہے۔ بعض علماء کی رائے میں جہاد کی سب سے اعلیٰ قسم خود اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے، اور وہ اسے جہاد اکبر قرار دیتے ہیں، یعنی علماء اسے جہاد اکبر کہتے ہیں۔ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنے کو کیا کہا گیا ہے؟ جہاد اکبر۔ بعض صحیح احادیث اور قرآن کریم سے بھی اس مفہوم کی تائید ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لا مع المحسنین۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69 ہے، یعنی جن لوگوں نے ہمارے بارے میں جہاد کیا یعنی محنت اور تکالیف اٹھائیں، یہ یعنی ہٹا کے یہاں پہ ترجمہ لکھے گا، جن لوگوں نے ہمارے بارے میں جہاد کیا یعنی محنت اور تکلیف اٹھائی، ہم ان کو اپنے راستے دکھائیں گے، اور یقیناً اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ جہاد کی چند اور اقسام درج ذیل ہیں۔ جہاد بالعلم، جہاد کی ایک قسم جہاد بالعلم ہے۔ دنیا کا تمام شر اور فساد جہالت کا نتیجہ ہے، اس کا دور کرنا ضروری ہے۔ اگر انسان عقل و شعور اور علم و دانش رکھتا ہے، دانش بھی سمجھداری دانائی کو کہتے ہیں، دانش رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ دوسروں کو بھی اس سے فیض پہنچائے یعنی نفع پہنچائے، فائدہ پہنچائے۔ قرآن نے یہ بات ان الفاظ میں واضح فرمائی ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 125۔ ترجمہ ہے لوگوں کو اپنے پروردگار کی طرف آنے کی دعوت حکمت تو دانش اور خوبصورت نصیحت کے ساتھ کر دو۔
اور ان سے مجادلہ کا مطلب یہ بریکٹ میں دیا بحث و مباحثہ، یعنی ان سے مجادلہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے کرو۔ اسی طرح علمی انداز میں دین کی دعوت و تبلیغ بھی جہاں جہاد کی ایک قسم ہے اور نتائج و افادیت کے لحاظ سے اس کی بہت اہمیت ہے۔ سورہ فرقان میں اسے جہادن کبیرہ قرار دیا گیا ہے۔ بچوں کس کو جہادن کبیرہ قرار دیا گیا ہے؟ جہاد بالعلم کو۔ یعنی یہ کوشچن بھی پوچھے جاتے ہیں، 2 نمبر کے کوشچن آتے ہیں، تو اس لیے جب ریڈنگ ہوتی ہے نا تو اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی غور کیا کریں۔ جہاد بالمال، جہاد کی ایک اور قسم جہاد بالمال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو مال و دولت عطا کیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اسے اللہ کی رضا کے راستے میں خرچ کیا جائے اور حق کی حمایت و نصرت کے سلسلے میں انفاق سے گریز نہ کیا جائے۔ انفاق کہتے ہیں خرچ کرنے سے، انفاق فی سبیل اللہ، یاد آیا نا، انفاق خرچ کرنے سے گریز نہ کیا جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجات عند اللہ، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا، یہ لوگ اللہ کے پاس نہایت بلند مرتبہ پر فائز ہیں۔ جو لوگ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بجائے اس کی ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، انہیں عذاب علیم کی خوشخبری دی گئی ہے، یعنی انہیں بڑا عذاب دیا جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے والذین یکنزون الذہاب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، اور وہ لوگ جو سونا چاندی کی ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، یعنی ذخیرہ بنا کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ بشارت بھی خوشخبری، یعنی انہیں عذاب کی بشارت دے دو۔ جہاد بالنفس، جہاد کی ایک قسم جہاد بالنفس ہے، یعنی اپنے جسم و جان سے جہاد کرنا بھی ہے، حتیٰ کہ اللہ کی راہ میں دین کے دشمنوں سے لڑتے لڑتے اپنی جان تک پیش کر دی جائے۔ عام طور پر جب لفظ جہاد بولا جاتا ہے تو اس سے یہی جہاد مراد ہوتا ہے جس کو قرآن میں قتال کہا گیا ہے۔ یعنی کس جہاد کو قرآن میں قتال کہا گیا ہے؟ جہاد بالنفس کو۔ جہاد کے لیے جنگی قوت کی تیاری کا حکم دیا گیا ہے اور جہاد میں شہید ہو جانے والوں کو مردہ کہنے سے بھی منع کیا گیا ہے، اور اس کے متعلق بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف سے رزق پا رہے ہیں، یعنی شہید ہونے والے وہ اپنے رب کی طرف سے رزق پا رہے ہیں اور اس پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ ان کے لیے اجر عظیم، جنتوں اور بہترین ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ جہاد کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ ہر نیک کام اور فرض کی ادائیگی میں اپنے جان و مال اور دماغ کی پوری قوت صرف کی جائے۔ ایک مرتبہ عورتوں نے جہاد کی اجازت چاہی، یعنی جہاد میں شامل ہونے کی اجازت چاہی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا جہاد حج مبرور ہے۔ حج مبرور پاک حج ہے، مبرور کے معنی ہوتے ہیں پاک۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد میں شرکت کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے ماں باپ ہیں؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا تو تم ان کی خدمت کے ذریعے جہاد کرو، یعنی بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنا بھی جہاد کے برابر ہے۔ اسی طرح کسی ظالم حاکم کے سامنے کلمہ حق کو عدل کہنے کو بھی جہاد بلکہ بہت بڑا جہاد قرار دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ جی بچوں، یہ تو چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا۔ اب دیکھیں اس کے یہ کوشچن آنسر ہیں، 5 کوشچن دیے ہوئے ہیں۔ تو آج ہم اپنے لیکچر میں صرف کوشچن نمبر 1 کو شامل کرتے ہیں اور کوشچن نمبر 1 کریں گے تو نوٹس کھول لیں اور نوٹس پر یہ بنا کر کوشچن دیے۔ جی کوشچن نمبر 1 ہے ہجرت سے کیا مراد ہے؟ سورہ نساء میں ہجرت کے بارے میں کیا حکم آیا ہے؟ تو سب سے پہلے جواب میں ارینج کر کے ہجرت کے معنی مارکر سے کٹی نب کے مارکر استعمال کیجیے گا پیپروں میں خاص طور پہ۔ تو دیکھیں اس میں ہجرت کے معنی و مفہوم۔ ہجرت کے لفظی معنی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا، یعنی ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا۔ اسلام میں ہجرت سے مراد کسی ایسی جگہ سے مسلمانوں کا منتقل ہونا جہاں وہ بے بس اور مجبور ہوں اور برسر اقتدار لوگ انہیں ان کے عقائد پر عمل کرنے سے روک دیں۔ ایسے وقت میں انہیں کسی دوسری جگہ چلے جانا چاہیے تاکہ دین کے تقاضے پورے ہو سکیں۔
اس کے بعد آپ نے ہجرت کا اخلاقی تصور ہیڈنگ دینی ہے، اس میں آئے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو بھی اللہ کی راہ کا مہاجر کہا ہے جو ان تمام چیزوں کو ترک کر دے یعنی چھوڑ دے جن سے اللہ نے روکا ہے، یعنی ہجرت صرف وطن چھوڑنا ہی نہیں ہے بلکہ اپنی خواہشات کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دینا بھی ہجرت ہے۔ یہ قربانی کو ہٹا کے قربان لکھ لیجئے، قربان کر دینا بھی ہجرت ہے۔ ہجرت کی شرائط 3 بتائی ہوئی ہیں علماء نے۔ اللہ کی راہ میں ہجرت کی جائے۔ نمبر 2، اللہ کے دین پر قائم رہنے کے لیے ہجرت کی جائے۔ نمبر 3، دین کی دعوت و اشاعت کے لیے ہجرت کی جائے، یعنی ہجرت کے یہ مقاصد ہونے چاہیے، یہ شرائط ہیں۔ سورہ نساء میں ہجرت کا حکم۔ اگر کسی شخص نے وسائل رکھنے کے باوجود صرف دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے ہجرت نہ کی تو وہ گنہگار ہوگا اور اس کی بخشش نہ ہوگی۔ سورہ نساء میں ارشاد ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، جب فرشتے ان کی جانیں قبض کرنے لگتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تم اپنے وطن میں کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک میں ناتواں اور بے بس تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ کیا اللہ کا ملک وسیع نہ تھا کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ سو ایسوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بہت بری جگہ ہے۔ ہجرت سے مستثنی افراد۔ یہ بچوں لفظ مستثنی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جن پر جو ہجرت سے فارغ ہیں، یہ جن پر فرض نہیں ہے، یعنی جو ہجرت کے زمرے میں نہیں آتے، جن کے لیے ضروری نہیں ہے ہجرت کرنا، تو وہ کون سے ہیں؟ اگر کوئی شخص وسائل نہ رکھتا اور وسائل کی کمی کی وجہ سے ہجرت نہ کر سکے تو ایسے شخص کو اللہ بخش دیتا ہے۔ سورہ نساء میں ارشاد ہوتا ہے کہ جو مرد اور عورتیں بے بس ہیں وہ نہ تو کوئی چارہ کر سکتے ہیں اور نہ رستہ جانتے ہیں، تو قریب ہے کہ اللہ ایسوں کو معاف کر دے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ہجرت کا انعام۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جو شخص اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ دے وہ زمین میں بہت سی جگہ اور کشائش پائے گا۔ کشائش کا معنی پہلے بھی بتایا تھا، کشادگی یعنی فراخ ہونا جگہ کا۔ نیت کا اجر۔ اگر کوئی شخص ہجرت کے ارادے سے نکلے، یہ نکلے کا لفظ صحیح نہیں لکھا ہوا، اس کو صحیح کر لیں، میرے خیال میں تو آپ کو آتا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ اگر کوئی شخص ہجرت کے ارادے سے نکلے، سے بھی نہیں صحیح لکھا ہوا، لیکن وہاں تک پہنچنے سے پہلے وہ مر جائے تو اسے ہجرت کا پورا ثواب ملے گا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ جو شخص اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کر کے گھر سے نکلے اور اسے موت آ پکڑے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہو چکا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جی بچوں، آج ہم نے ہجرت و جہاد سبق نمبر 8 اس کی ریڈنگ بھی کی ہے اور اس کو ایکسپلین کر دیا میں نے ساتھ میں آج ہم نے کوسچن نمبر 1 بھی کر لیا ہے۔ تو آپ لوگوں نے یہ کوسچن نمبر 1 جو ہے اس کو یاد کر کے تو اچھی طرح لکھ کر اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، گڈ لک، اللہ حافظ۔